اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا. بہت بڑی سعادت ہے. تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں. اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جو مانگتے ہیں ملتا ہے. یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے. ایک یہ چیز. دوسری یہ چیز، کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش کی. ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا. اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیے. لوگ عصر تک سوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس. اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے پوچھے کچھ گیم کھیل لیا، کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا، کچھ فیس بک دیکھ لیا، ہو گئی مغرب. آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ ابھی میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا. وہ تھوڑا سا روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لیں تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں. اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے. اللہ آپ سب کو ہم کو بار بار نصیب کرے. لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز. تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے. تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان. ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے. تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے. صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنے. اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے. اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے یہ قوم ماری ہی جا رہی. جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کی. کوئی مارتا نہیں تھا. سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے. پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اس پر غور فرمائیں. یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں. نمبر 1 اور سب کے لیے آسان ہے، کسان ہو، لوم مزدور ہو، سائزنگ مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیرہ، سب کے لیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو. نمبر 1 پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا کلمہ کثرت سے، سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھیں. اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں. نمبر 2 استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو استغفار یاد ہو، بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہیں. یہ 2 عمل ہو گئے. پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں. فرمایا جنت کا سوال کرو. رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو. اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جنت تو سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں. جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں. حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے لیکن جنت ہی نہ مانگیں بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگیں. ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں، اور ملے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے
کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت، نبی تو نبی ہے۔ تو جبریل تشریف ہے، کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ تو مانگتے تو دے دیں۔ تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں۔ تو حضور کے پڑوس میں مانگے، بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو۔ اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی ہی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے، ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار، کیا پڑھے، اللہم اجرنا من النار، پڑھتے رہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا مغرب کی نماز کی۔ اور رمضان شریف میں کثرت 4 اعمال ہے، درود شریف، استغفار، اور جنت کا سوال، اور جہنم سے اللہ کی پناہ، اور پھر کثرت سے تو درود شریف پڑھتے ہی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تراویح بھی روز پڑھیے، 2 دن 3 دن پڑھ کے لوگ کم ہونے لگتے ہیں، اور حضرت پیر درد کر رہے ہیں۔ جو قوم اب اللہ کے نام پر 1 مہینے میں روزانہ 1 گھنٹہ نہ کھڑی رہ سکے، حالانکہ مسجد کے باہر بھنکس کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، مسجد کے اندر نہیں کھڑے رہ سکتے، اور کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے، تو شیطان بھی تو اندر ہو گیا، اب کون بہکا رہا ہے؟ تو کیا انسان خود شیطان نہیں بن گیا؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات پھر اس سلسلے میں اور سن لے تو درس شروع کروں، افطار کے وقت تو دعا کا خاص اہتمام کریں، کہ اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، خود دعا کیجیے، اور جن کے گھر میں کیبل ہے تو پھر وہاں اسپیکر لگے ہوئے تو وہاں تو دعا ہوتی ہے، تو اسی میں آپ شامل ہو جائیے۔ جہاں نہیں ہے تو وہاں کم سے کم آپ خود دعا کا اہتمام کریں، جس لہجے میں چاہے کریں، جس انداز میں چاہے کریں، لیکن دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ درس شروع ہوتا ہے قرآن مقدس کا، آج آپ نے تقریباً 1.5 پارہ سماعت فرمایا، مختلف مضامین آئے ہیں۔ آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ، اس سورت کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن مقدس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ سورت اتنی جامع ہے، تو ہر سورت کا کوئی جواب نہیں، لیکن اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، توریت، انجیل اور زبور میں جتنے مضامین تھے وہ سب اللہ نے قرآن میں جمع کیے، اور قرآن کے جتنے مضامین تھے اللہ نے وہ سب سورۃ الفاتحہ میں جمع کر۔ اس سورت کے کئی نام ہیں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں بہت تفصیل پہ اس پہ گفتگو بھی، لیکن آج میں اختصار سے تاکہ کچھ نئے مضامین پیش کر سکوں، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جس بیماری کو لا علاج قرار دیا ہو، اگر روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو آپ دم کریں، انشاءاللہ شفا کے آثار ظاہر ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام میں ملائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس کی تکرار کریں، اور پھر پوری سورت ویسی پڑھے جیسے پڑھتے ہیں۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو پھر 3 مرتبہ پڑھیں آمین آمین آمین، ایسے 41 بار پڑھیں، مریض پہ دم کریں، اسی کو پانی پہ دم کر دیں اور پلاتے رہیں دن بھر، انشاءاللہ اللہ کی کرم سے شفا کے آثار نظر آئیں۔ یہ صرف میں کتاب سے پڑھ کے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا خود کا اپنا تجربہ۔ کووڈ کے موقع پر بہت لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا، لیکن الحمدللہ جس کو دیا اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 90% لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شفا عطا فرمائی۔ آپ بھی اگر زندگی لکھی ہے تو آثار ظاہر۔
اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں. یہ سورہ دعا بھی ہے. یعنی جب کبھی بہت شارٹ ٹائم میں اللہ سے کچھ بہت ڈھیر سارا مانگنا ہو. آج کل تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی کم ہے نا. ٹائم آج کم ہے لوگوں کے پاس. علاج 1450 سال پہلے آ. بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کچھ مانگنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو دعا کی نیت سے. جو مانگو گے وہ بھی ملے گا, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی ملے گا. اس لیے ہمارے یہاں بزرگ اہل سنت میں بزرگوں کی عادت ہے جب وہ دعا اینڈ کرتے ہیں سب کچھ مانگ کے تو کہتے ہیں الفاتحہ. یہ الفاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وقت تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے آپ کو. اس وقت تو بھی لوگ اپنی اپنی شروع پڑھ جاتے, اللہ یہ دے دے وہ دے دے, تو سورہ فاتحہ پڑھو, وقت تو بچے تو پھر کچھ مانگو. الفاتحہ کے وقت اور پھر سورہ فاتحہ اس طرح پڑھا کرو جیسے ابھی بتایا گیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد, اس طرح سے الرحمن. محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں جو دل میں تمنا اللہ ہر تمنا پوری فرمائے. اس کو سبا مثانی بھی کہتے ہیں. اس میں اصل میں چونکہ 7 آیتیں ہیں اور یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی, پوری نازل. اس سورت کی خاصیت یہ کہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی, یعنی یہ ہجرت سے پہلے بھی نازل ہوئی ہے اور ہجرت کے بعد بھی. کیونکہ جو سورت مکی ہے وہ مدنی نہیں, جو مدنی ہے وہ مکی نہیں. لیکن اس سورت کی خصوصیت ہے یہ مکی بھی اور مدنی بھی. سبحان اللہ, بڑی برکتیں ہیں اس کی. اس کے مضامین یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز اپنی حمد سے فرمایا. اگر کسی نے الحمدللہ کہہ دیا, ایک بار کسی نے الحمدللہ کا مطلب اس نے اللہ کی خوبیاں بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی خوبی کے حوالے سے الحمدللہ سے بڑھ کر کوئی اور کلمہ پسند ہی نہیں. سب سے زیادہ یہی پسند ہے, الحمدللہ. اور جس کی زندگی کے اندر الحمدللہ کہنا جو سیکھ جائے وہ زندگی کے مسائل سے ہمیشہ نکلتا ہی چلا جائے. آج کل ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو, تو کچھ کہتے ہیں میں بیمار چلوں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کو بتائیے بیمار ہو تو, پبلک کو بتانے میں کیا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں معذرت مندی بہت ہے, پریشانی بہت ہے. بھائیو کس کو سنا رہے ہو؟ جو سن کے بعد میں تمہارا مذاق اڑانا ہے, وہ اس نے جا کر کے تم پہ فکرے کسنا ہے, نہیں کہیے. اپنے مسائل یا تو طبیب کو سنائے یا تو حبیب کو سنائے. ہر ایک کو مسائل نہ سنا, ہر جگہ مسائل سنانے کی نہیں ہوتی. جو پوچھے بولو الحمدللہ. اور اس کی برکت ہے جب بندہ تکلیف اور پریشانی میں بھی کہتا ہے نا الحمدللہ, تو اللہ کہتا ہے میں نے مشکل میں ڈال رکھا ہے پھر بھی میرا شکر ادا کر, اب میں اس سے تکلیفیں دور کر دوں. پھر اس میں اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ وہ رحمان بھی اور رحیم بھی. رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت مہربان, اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں. اسی لیے کسی کو بھی اللہ کے علاوہ رحمان نہیں کہہ سکتے. رحمان صرف اللہ ہے اور وہ بہت مہربان. کتنا مہربان ہے اس کا اندازہ کر لیں. جب اس کی مہربانیاں آتی ہے تو پھر دل مچلنے لگتا ہے. اتنا بڑا مہربان ہے کہ اس کی رحمت کے 100 جز, اس میں سے 1 جز کا اظہار اس نے دنیا میں کیا, 1 جز کا اظہار, اور 99 قیامت کے لیے بچا کے رکھا. ہائے ہائے ہائے. 1 جز کا حال یہ ہے کہ یہاں نرم گدے ہیں, کاریں ہیں, بائک ہیں, موبائل ہیں, قیمتی کپڑے ہیں, پھر اس میں ماں کی محبت, باپ کی محبت, دوستوں کی محبت. جب 1 جز کے اظہار میں ایسے وارے نیارے ہیں تو جب قیامت میں 99 کا اظہار کرے گا تو اس وقت تو کیا مزہ ہے. صرف کوئی مومن رہے, ایمان پر رہے, بس ایمان بچا کر لے جائے, پھر انشاءاللہ کیسے مزے. تو اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں, سب سے زیادہ مہربان. لیکن ہمارا حال یہ ہے سب سے جڑے ہیں اس رحمان سے نہیں جڑتے. سب سے توقعات لگاتے ہیں, رحمان سے توقعات نہیں لگاتے. سب پہ بھروسہ کرتے ہیں, رحمان پہ نہیں. زندگی میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, تعلق سب سے رکھو, رشتے سب سے رکھو, پیار سب سے کرو, لیکن بھروسہ صرف اللہ پہ کرو. بس اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں. میں شاید ان دنوں تک رہ نہ سکوں تو اس لیے وہ مضمون آج بیان کر دیتا ہوں
یوسف علیہ السلام کو ان کے 10 بھائی مل کر کے پیروں سے مار رہے. سورہ یوسف کی جب تفسیر بیان ہوئی کئی مرتبہ تو اس میں واقعہ آپ نے سنا ہوگا. جو پرانے لوگ ہیں درس میں، چونکہ پرانے تو رہتے ہی ہیں لیکن پھر کچھ نئے بھی بڑھتے ہیں. بھروسہ صرف اللہ پہ، اس کا وہ دیکھ لیں آپ، اس کا مزہ دیکھ لیں، اس کا لطف لے لیں. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، وہ ملا کے 12 تھے. تو بنیامین تو گھر تھے اور یہ 10 بھائی لے کر چلے تھے. 10 سوتیلے بھائی تھے، ان کو گرا دیا. وہ پورا واقعہ بیک گراؤنڈ آپ سب جانتے ہیں، شاید سنا تو ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کو لے کر کے گئے، یہ کہہ کر کے ابا امی نے سیر کرانے لے جا رہے، کھلانے لے جا رہے، کندھے پہ بٹھا کے لے کر کے. یعقوب علیہ السلام نے روٹی باندھ کر دی، پانی دیا تو روٹی کتے کے آگے ڈال دی، پانی پھینک دیا. اور پیر ہی پیر سے لاتوں لات سے معاذ اللہ یوسف صدیق کو مارنے لگے. تو جب وہ مار رہے تھے تو یوسف علیہ السلام ہنس رہے، رونے کی بجائے انہیں ہنسی آ گئی. تو ایک کو غصہ ہے، اس نے کہا کہ کیوں ہنس رہا ہے؟ مار کھانے کے بعد بھی ہنستے ہیں. بولے ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن سوچا تھا کہ میرے تو 10 بھائی، ہائے ہائے میرے تو 10 بھائی، اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو کیسا بچائیں گے؟ اسی لیے ہنس رہا ہوں. یار کی بھی شان ہے، اللہ کی شان ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کرنے کی بجائے بھائیوں پہ بھروسہ کیا، بھائیوں کو دشمن بنا دیا اور ان سے مار کھلوایا جا رہا ہے. مجھے تو بھروسہ کس پہ کرنا تھا؟ یار. تو آج مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھروسہ صرف یار پہ کرنا چاہیے. بس اتنا کہنا تھا، خدا نے ان کے دل میں رحم ڈالا. دیکھو آپ اپنی اولاد پر، اپنے دوستوں پر، اپنے احباب پر، اپنے یاروں پر، اپنے مریدوں پر، اپنے شاگرد، پیار سب سے کرو، بھروسہ صرف یار پر. اس کی وجہ ہے بھائی ہر بندہ تو ہر جگہ کام آ ہی نہیں سکتا نا. ہر جگہ کون کام آ سکتا؟ وہی کام آ سکتا. اس لیے کہ قبر تک کس کی رسائی؟ کوئی آ سکتا ہے، اسی کی رحمت ہے، اسی کی مدد ہے. وہ بہت مہربان. اور یاد رکھو اس سے پیار کرو کیونکہ وہ بہت مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کا اندازہ کرو بھائیو. اگر بیٹا راستے سے ہٹ جائے تو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھر سے نکل جائے، اپنا دیکھتی کر لے، ادھر چلے جاؤ، ادھر نکالتے ہیں. بے شمار ماں باپ اولاد کو گھر سے نکالتے ہیں، لیکن وہ کتنا مہربان ہے. بندہ زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کیا کیا نہیں کر رہا ہے، ابھی تک اس نے روزی بند کی کس کی؟ سب کو دے رہا ہے. اس کی مہربانی ہے. لیکن بس یہی ہے کہ ہمیں اس سے جیسا پیار کرنا چاہیے. نہیں بڑی تفصیل ہو جائے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ وہ رحیم بھی، رحمت والا ہے، وہ رحیم بھی. اچھا رحمان ایسا ہے کہ منکرین اسلام کو بھی پالے، جو اور اس کی عبادت نہیں کرتے نا اس کو بھی پالتا ہے. لیکن دنیا میں آخرت میں پھر ان کے لیے کوئی رعایت نہیں. رحیم بھی ہے. اور پھر ساتھ میں ایسا نہ ہو کہ بندہ اللہ کو رحمان و رحیم جان کر کے پھر تھوڑا بگڑنے ہی لگے. تو پھر آگے لگام بھی دے دی گئی کہ وہ مالک یوم الدین، قیامت میں تمہارا حساب بھی لے گا. بے حساب مت ہو جانا، بگڑ مت جانا، حساب بھی لے گا. اور یاد رکھنا جب حساب لے گا تو پھر کسی کی رعایت نہیں کرے گا، ذرے ذرے کا حساب لے. اگر کسی کی لکڑی سے توڑ کے آپ نے خلال کیا ہے اس بارے میں بھی پوچھے. کسی کی دیوار کی مٹی ناخن سے کھرچی ہے اس بارے میں بھی پوچھے. کسی کو دیکھ کے منہ بگاڑ کر اس کا دل دکھایا ہے اس کے بارے میں پوچھے. کسی کے بدن کے بارے میں کہا کہ اس کے بدن سے تو بدبو آتی ہے اس بارے میں بھی پوچھے. حتیٰ کہ کسی کو گالی بھی دی ہے، پسو اور مچھر اور مکھی کو بھی گالی دی ہے اس بارے میں بھی پوچھے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا اور آپ کا مذہب. اس میں مکھی مچھر اور پسو کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. جس مذہب میں مکھی مچھر اور پسو کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے اس مذہب کے ماننے والے اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیں. غور فرمائیں کس دین پر، کس مذہب پر. اپنی بیویوں کو ماں بہن کی گالی دیں. غور فرمائیں کدھر پسو اور کدھر شریک حیات. غور تو کریں. کچھ نادان تو ماں باپ کو بھی گالی دیں. لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد اب
مزید معاملہ آگے آ رہا ہے تو کہا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی مدد. یہاں پر کچھ لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اوروں کو مدد کے لیے کیوں پکارتے ہیں؟ تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں مگر رخ کدھر ہوتے ہیں؟ عبادت اللہ کی کرتے ہیں، رخ کدھر ہوتا ہے؟ سمت قبلہ کی طرف. ایسے ہی تو رخ قبلے کی طرف ہے عبادت اللہ کی. اگر کوئی کعبے کی عبادت کرے تو وہ بھی مشرک ہو جائے. کعبے کی بھی تو عبادت ہے، وہی تو غیر اللہ ہے. رخ ادھر ہے لیکن نیت کدھر کی ہے؟ کعبۃ اللہ کی کو تو سجدہ نہیں ہو رہا ہے نا، بلکہ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اللہ کو ہو رہا ہے لیکن رخ کدھر؟ کعبے کی طرف. تو رخ کعبے کی طرف ہے اور حقیقت میں عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. بلا تمثیل اگر کسی انسان سے مدد طلب کر رہے ہیں تو اس کو مؤثر حقیقی مان کر کے اس سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ رخ ادھر ہے اور اصل مدد کرنے والا اللہ ہے اور اس نے اس کو ذریعہ بنایا. اللہ نے بندے کو ذریعہ، جیسے مرض کے وقت ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں، علم کے لیے استاد سے مدد لیتے ہیں، اسی طرح زندگی میں. اور جو بعد وصال بزرگان دین سے جو ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ بھی کہ اللہ اگر اذن دے ان کو تو وہ روحانی طور پہ مدد کر سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھیے کہ جیتے جی مدد مانگ سکتے ہیں، موت کے بعد مانگنا شرک ہے. تو بھئی جو چیز شرک ہوتی ہے وہ جیتے جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز شرک کہیں ہو اور پھر کہیں ایمان بن جائے، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ لوگوں یہاں ٹھوکا گئے نہیں جیتے جی لے سکتے ہیں مدد، مرنے کے بعد. تو مرنے کے بعد کا فلسفہ پھر کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. جیتے جی بھی جس سے مدد لی جاتی ہے یہ سوچ کے کہ حقیقی مددگار اللہ ہے اور اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. جیسے پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن پالنے والا کس کو کہا جاتا ہے زمین پر؟ ماں باپ کو، کہ ماں باپ بھی پالتے ہیں اولاد کو. تو پالنے والا تو اللہ ہی ہے. تو اگر اللہ نے ان کے دل میں محبت اور رحم ڈالا، ذریعہ بنایا، تو وہ پال رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان کے دل سے رحم اور محبت اور پیار نکال لیتا تو بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کیا، پیدا ہوتے ہی کوئی چھوڑ کر دواخانے میں بھاگ گئے، پیدا ہوتے کوئی قبرستان میں پھینک کے بھاگ گئے، کوئی کچرے کی کنڈی میں پھینک کے بھاگ. ایسا بھی تو ہے. تو حقیقی مدد اللہ کی ہے، بندے ذریعہ بنتے ہیں، پھر چاہے وہ جسمانی طور پہ ذریعہ بنے چاہے روحانی طور پہ ذریعہ بنے. اس میں لوگ الجھتے جاتے ہیں اور پھر لڑتے لڑاتے رہتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو سواد اعظم کی طرف اور 1400 سالہ ذخیرے کی طرف نظر رکھنا چاہیے کہ مدد طلب، اور صحابہ نے کی مدد طلب. بلکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب تم راستہ بھول جاؤ اور تمہیں جنگل میں کوئی راستہ دکھانے والا نہ رہے تو یوں کہو آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ نے کچھ ایسے بندے مقرر کر رکھے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوتا جنگل کے اندر. اگر آپ کہیں آئینونی یا عباد اللہ تو اللہ کے بندے وہاں مدد کے لیے پہنچے. بلکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور بہت مستند علماء اور بزرگوں سے سنا ہے. خود اجمیر معلیٰ میں ایسا ہے کہ اجمیر شریف میں اگر کوئی گم ہو جائے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار غریب نواز کے خلیفہ اور مرید ہیں حضرت عبداللہ بیابانی، تو وہ اس کو منزل کی طرف پہنچا دیتے. یہ عبداللہ بیابانی وہی ہے جن کا دوسرا نام جے پال جوگی تھا. وہ ایمان لائے سرکار کے ہاتھ پر اور بزرگوں نے فرمایا کہ سرکار سے انہوں نے کہا کہ مجھے طویل حیات چاہیے، تو آپ کی دعا سے اللہ نے ان کو لمبی حیات عطا. بہت سے واقعات ہیں ایسے. تو اللہ کے بندوں کو اللہ نے مدد کے لیے مقرر کیا. اب پھر آگے یہاں سے دعا سکھائی جا رہی ہے کہ دعا کیسے کرو. دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھے راستے پہ چلنے کی بات آئی تو پھر مسئلہ درپیش یہ ہوتا ہے انسان کے لیے کہ بھئی سیدھا راستہ کس کا، کون سا راستہ سیدھا ہو سکتا ہے. تو اس کو واضح کر دیا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان فرمایا، انعام فرمایا، اور ان کا راستہ مت چلا ہمیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے راستے سے گمراہ ہو گئے.
یہ یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے، اور جن پہ احسان ہوا تو آگے بیان کیا ایک مقام پر انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور اللہ کے نیک بندے اولیاء ہیں، ان کا راستہ۔ تو جب بھی کوئی کام کرو تو چیک کر لیا کرو کہ یہ کام کیا نبیوں نے کیا، کیا صدیقوں نے کیا، کیا شہیدوں نے کیا، کیا ولیوں نے کیا۔ اگر وہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا اور آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اچھا راستہ نہیں جا رہے۔ یہ سورت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے دنیا میں، سورت الفاتحہ۔ اگر آپ فرض بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سنتیں بھی پڑھتے ہیں، تو ایک دن میں مسلمان اس سورہ مبارکہ کو کم سے کم 40 بار پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ اگر ہم سنتیں موقعہ، غیر موقعہ، نفل، فرض سب ملا کر کے پڑھیں تو روزانہ ہم 40 بار سورہ فاتحہ پڑھنے والے ہو جائیں، اور جب 40 بار روزانہ پڑھو تو اتنا اثر پیدا ہو جائے کہ جس کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے دے دو اس کو شفا ملے۔ پہلے ہوتا تھا ایسے، جب ہم لوگ شارٹ کٹ نہیں کرتے تھے، چند رکعتوں پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، تو مسجد کے دروازے پہ مسلم غیر مسلم سب کھڑے رہتے، مغرب بعد بچوں کو لے کے۔ غیر مسلم کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ نمازی نکل کے دم کرے گا تو میرا بچہ شفا یاب، اور ہو جاتے تھے لوگ۔ ابھی تو باہر نکلتے ہیں تو ٹوپی نکال کے جیب میں ڈالتے ہیں، اور ابھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد کے باہر نکلنے کے بعد اس کو تکنا شروع۔ تو اب کوئی نہیں کھڑا رہتا ہے باہر، اس لیے کہ نمازی غیر معتبر ہو، جس کی نماز اس کو خود کو فائدہ نہ پہنچائے وہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے۔ وہ نمازی تھے، اچھا وہ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ جو بڑے بوڑھے جو مسجدوں کی کبوتری بن کے تھے نا ہمارے بچپن میں، آپ کے بچپن میں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ ابھی تو علم بہت آ گیا لوگوں کے پاس، لیکن یقین کمزور ہو گیا۔ علم بہت آ گیا، عمل کمزور ہو گیا، یہ سب ہو رہا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا مضمون پورا ہوتا ہے اختصار کے ساتھ۔ اس سورۃ البقرہ شروع ہے، یہ سب سے بڑی سورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل، مدنی ہے یہ، اور قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ اس کا مطلب ہوتا ہے گائے، البقرہ گائے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو سورتوں کے نام ہیں وہ اس کے مضمون پر رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے اس کے اندر اللہ نے گائے کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ مضامین اس میں بہت سارے ہیں۔ قرآن مقدس کا تو یہی اعجاز ہے نا کہ قرآن 2-4 آیتوں کے بعد مضمون جب تبدیل کرتا ہے تو احساس بھی نہیں ہوتا اور پورا مضمون بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ اس میں آغاز ہوا ہے الف لام میم سے سورۃ البقرہ کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک، یہ الف لام میم جو ہے اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہے لیکن بیان نہیں کیا۔ یہ بھی شان ہے اللہ کی، یعنی یہ اللہ اور محبوب کے درمیان جو ہے ایک راز، اس کو حتمی طور پہ کوئی اس کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ پھر قرآن مقدس کی شان بیان کی گئی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، اور پھر کہا گیا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت، یہ سب کو ہدایت نہ دے گی، اس سے جو فائدہ پہنچے گا وہ اہل تقوی کو، متقین کو پہنچے گا۔ تو کہا متقی کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ جو غیب پر ایمان لاتے۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ آخرت غیب ہے، قبر میں عذاب ہوگا یہ غیب ہے، اللہ پاک تو غیب الغیب ہے، تو اللہ کے رسول نے جو غیب کی خبریں دی ہیں وہ اس پہ ایمان لاتے۔ اور یاد رکھنا آج کل یہ بہت خاص بات آپ سے کہہ دوں، غیب کے معاملے کو لے کے مسلمانوں کا عقیدہ بہت کمزور ہو رہا ہے۔ جیسے ان کو اپنی نگاہوں پر یقین، اللہ کے رسول کے فرمان کے معاملے میں وہ ڈاماڈول ہو رہے۔ مثلا ہم لوگ قبرستان میں قبر کھودتے ہیں، کتنی رہتی ہے؟ وہ 2 گز رہتی ہے، لیکن وہ دیکھنے کو 2 گز ہے، مگر غیب داں نے یہ بتایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا
کہ مومن کی قبر تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ ہوتا ہے. پھر اس میں باغ لگ جاتے ہیں، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا باغ، اس میں باغ ہو، کھیتی ہے، ہریالی ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی جنت کی ہوائیں چلتی ہے، اور پھر مومن اس میں سیر کرتا ہے. لوگ سمجھ رہے کہ کتنی چھوٹی سی قبر ہے، وہ چھوٹی سی نہیں ہے، وہ تا حد نگاہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. تو اس معاملے میں لوگوں کو بہت تردد ہے جلدی. اچھا آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ ہڈیاں ملتی ہے، کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ملتا، بولے یہ تو ختم ہو گیا. کیا ہے؟ یاد رکھنا، قدرت جب آپ کا چہرہ آپ کی نگاہ سے چھپا سکتی ہے تو اگر قدرت قبر کو آپ سے چھپا لے تو کون سی بڑی بات. دنیا میں کون انسان ہے جس نے اپنا چہرہ بغیر کسی سبب کے دیکھا؟ اپنا چہرہ نظر آتا ہے، دیکھ لو، کوئی اپنے آپ کو دیکھ پا رہا ہے؟ بڑا گھمنڈ اپنی آنکھوں کی بینائی پر. انسان جب تو اپنا آپ نہیں دیکھ سکتا تو خدا کا راز کیا دے سکتا؟ غیب پر ایمان لاؤ اور یہ یقین رکھو کہ ہڈیاں ہو، پگھل گئی ہو، کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن حضور نے جو کہا بس وہ ہے. ہماری نظروں سے پردہ ڈال دیا گیا. اور کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کبھی تو دکھتا نہیں، کبھی تو یہ نہیں، کبھی تو وہ نہیں ہے. جو واقعات ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، قصے کہانیاں نہیں. غیب پر ایمان. دیکھیے کہیں کہیں عقل کا گھوڑا چھوڑ دینا پڑتا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو کہہ دیا اس کو مان لو، وہاں دماغ مت لگاؤ، اس لیے کہ اپنے پاس اتنا دماغ ہے نہیں کہ اس کے راز کو سمجھ سکے. لوگ یہی ٹھوکر کھاتے ہیں. جو حضور نے فرما دیا، جو ثابت ہے اس کو مان لو. قیامت بھی قائم ہوگی. کسی کو شیر کھا گیا، کسی کو مچھلیاں کھا گئی، کسی کو جانور کھا گئے. اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کرے گا، سب میں روح ڈالے گا، سب سے سوال کرے گا. کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے غیب پر ایمان لانے والے، متقین کی پہلی صفت غیب پر ایمان لائیں. یعنی پہلی صفت آپ سب میں موجود ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یعنی آپ سب لوگ تقوی کی پہلی منزل کو پا چکے. پھر دوسری منزل کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے. نماز پڑھنے لگ جاؤ تو پھر اور آپ کا رتبہ بلند ہو جائے. نماز قائم کر. ہمارے علماء نے اس پر بڑی اچھی بحثیں فرمائی. فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کیا کہا؟ نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا عذر شرعی کبھی ترک نہ کرے. پڑھتا ہے. کچھ لوگوں کا سر میں درد ہوتا ہے تو بھی وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. شادیوں میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. میتوں میں بھی نماز مت چھوڑیے. اس لیے کہ نماز چھوڑ کر آپ اپنے آپ کو بہت کچھ ثابت کر لیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں سچا مسلمان ثابت نہیں کر سکتا انسان نماز چھوڑ کے. نماز کی پابندی، ہر حال میں نماز کی پابندی. جاگتی صورت میں کبھی بھی نماز ہم سے چھوٹنا نہیں چاہیے. ہاں اگر آپ نماز کے پابند ہیں، نماز کی نیت کر کے سوئے تھے، آنکھ نہیں کھلی، تو جو یہ بات کہی جاتی ہے نا، جس نے روزے میں بھول سے کھا لیا، بھول سے، تو گویا اس کو اللہ نے کھلایا. اور جو پابند نماز کی نیت کر کے سویا لیکن کسی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی تو اس کو اللہ نے سلایا. اب جیسی اس کی آنکھ کھلے وہ پہلے نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ قضا کا وبال اس کے سر پر نہیں آئے. لیکن جو پابند ہے اس کے لیے، ورنہ جو ہمیشہ چادر تان کے سونے کا ہی عادی ہو تو سوچے کہ اللہ نے سلایا، تو ایسا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی روزی سے اللہ کی راہ میں لٹاتے، خرچ کرتے، وہ لوگ بھی متقی. یعنی قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ غیب پر ایمان لانے والوں کو، نماز قائم کرنے والوں کو، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں. یہ تھوڑی سی مشکل منزل آتی ہے. کچھ لوگوں کو میں نماز پڑھتے بھی دیکھتا ہوں، غیب پر ایمان بھی لا چکے، اس کو ہی مانتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو بڑے کنجوس ہو جاتے ہیں. بچوں کو بازار لے جائیں گے تو جیب بھی بھر کے لے جائیں گے، ساتھ میں ATM بھی لے کر جائیں گے، کریڈٹ کارڈ بھی ساتھ میں لے جائیں گے تاکہ جو دلا سکے دلا دیں. اور جب اللہ کی بات آئے گی تو جمعہ کے دن مسجد میں ٹٹولتے ہیں کہ پھٹی ہوئی نوٹ جو کہیں نہیں چلتی وہ نکالیں. کس کے لیے؟ اللہ کی بارگاہ، اللہ کے نام پہ دے رہے. ابھی رمضان شریف آیا نا، جو کھانے سے بچ جائے گا وہ فقیروں میں بانٹا جائے گا. کس کے نام پہ؟ اللہ کے نام پہ. اللہ کے نام پہ جھوٹا کھلایا جائے، اللہ کے نام پہ پھٹا بانٹا جائے. ابھی کچھ لوگ ہمارے شہر کے لوگ زکوٰۃ بانٹیں گے
تو کپڑے کی دکان پہ جا کے بولیں گے جو سب میں سستے والا ہے ذرا وہ نکالنا، زکوٰۃ میں بانٹنا۔ واہ بھائی واہ، کیا اللہ والے لوگ ہیں۔ دیکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قیمتی لباس پہنتے اور اتنا مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا مہنگا بادشاہ بھی نہیں پہن سکتا۔ میں کچھ پریشان ہوا، میں خود اللہ کی توفیق سے کچھ عنوانات ایسے ہیں جس کو اللہ نے مجھے بہت توفیق دی پڑھنے کی۔ میں نے کربلا بہت پڑھا اللہ کی توفیق سے، حضور کی سیرت بھی ایسی کوشش کی پڑھنے کی، سرکار غوث اعظم کی زندگی بھی ایسی پڑھی، بلکہ کچھ عنوانات ہیں جس کو پڑھنا میرا شوق ہے، سیزن ہو نہیں ہو پڑھتا رہتا اس عنوان۔ تو یہ ایک عنوان غوث پاک بھی، حالانکہ جتنا اللہ نے توفیق دی پڑھا، لیکن میں ان کو نہیں پہچان نہیں سکا، ان کو سمجھ نہیں سکا، اب وہ سمجھ میں آنے والی ہستی بھی نہیں۔ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں مبالغے سے کام لیتا ہوں، واللہ میں مبالغے سے کام نہیں دیتا۔ جن کو ان کی معرفت نصیب ہو جائے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم ہے۔ بہرحال یہاں تو بڑے بڑے جو ہے وہ تھکے ہیں، کون ان کو پا سکتا ہے۔ تو میں پریشان ہوا کہ ولی ہو کر اور پھر ولیوں کا سردار ہو اتنا مہنگا کیوں پہنا، اب وہ بھی روز، آج پہنا اتار دیا، آج پہنا دوسرے دن نہیں پہنا اس کو، یعنی دن بھر پہنا اب اگلے دن پھر نیا، اور وہ بھی اتنا ہی مہنگا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض بھی تھا، جو اعتراض کرتا تھا وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ ایک تو ایک مرتبہ تو دکان والے ہی پریشان ہو گئے، دکان پہ خریدنے کے لیے گئے تو بولا سب سے مہنگا کپڑا کون سا ہے، تو یہ ہے، کس کو چاہیے، بولے غوث پاک کو چاہیے۔ یہ ولی لوگ بھی اتنا مہنگا پہنتے ہیں، جیسے آج کل بھی کچھ لوگوں کا پیٹ دکھتا ہے، مولوی کیوں مہنگا پہنتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ مولوی بیچارہ 72 پیون والا پہنے تو ان کی مرادیں پوری۔ جو قوم اپنے امام کے بدن پہ اچھا لباس نہ دیکھ سکے اس کو اچھے دن کیسے آ سکتے؟ بڑا عجیب حال ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ اس نے اتنے بڑے ولی کو کیا ضرورت ہے اتنا مہنگا پہننے کی، بس اتنا اس نے کہا، اور اس کے پیر میں جب وہ ایک کھٹی گھس گئی، نکلتی نہیں تھی، تڑپتا تھا۔ تو غوث پاک تک بات پہنچی تھی، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کی بات ہے، اس سے توبہ کرے، توبہ کیا تو تکلیف دور ہوگی۔ تو واللہ میں تو مرشد کے لیے اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ انہوں نے معاذ اللہ غلط کیا ہے، کہ یہ نہیں، مجھے یہ تھا کہ اس میں راز کیا، پریشانی یہ تھی کہ اس میں راز کیا ہے۔ بہت ڈھونڈا، تلاش کیا، تو اس کے بعد مجھے ملا غوث پاک کا ایک قول کہ میں اس لیے نیا پہنتا ہوں اور اتنا مہنگا پہنتا ہوں کہ آج میں پہنوں گا اور میرے بہانے کل کوئی غریب پہن گا۔ مقصد یہ ہے، یہ مقصد کہ میں ایسے تو ڈائریکٹ بھائی کسی کو پہنائے تو اس کو جیجا کو جو بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج میں پہن لوں اور اسی بہانے کل یہ کسی غریب کو پہنوں، یہ انداز تھا۔ تو اللہ کے لیے لوگوں کا دل بہت چھوٹا ہے۔ بیٹے کی شادی میں، بیٹی کی شادی میں لاکھوں خرچ ہو، لیکن آپ اللہ کے نام پہ ان سے چندہ مانگ کے دیکھیں، وہ مانگنے والے کو مشکوک کر دیں گے، جس کو دینا نہیں ہے نا تو اس نے تو شوشے گوشے نکالنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ مانگتے وہ سبھی اچھے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسے غلط کام کیے ہیں کہ لوگ بدنام ہوئے ہیں، لیکن پھر پانچوں انگلی جیسی تو نہیں رہتی۔ بلکہ میں جانتا ہوں مالیگاؤں میں بہت سارے لوگ آئے رمضان شریف میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے، وہاں سے، علاقے کے نام نہیں لوں گا، پھر تقریر کے لیے میں ان علاقے میں گیا تو پتا چلا کہ وہاں اس طرح کا کوئی مدرسہ ہی نہیں۔ یہ بھی ہوا۔ تو اللہ کے لیے دل چھوٹا مت کرو، اللہ کی راہ میں لٹاؤ۔ اور ایک بات ہمیشہ یہ بھی یاد رکھو، جو اللہ کی راہ میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے اس کو کبھی کمی نہیں، بانٹنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ یہ جو بچا بچا کے رکھتے ہیں نا، تباہی ان کو یاد تھی۔ ہمیشہ یاد رکھیے یہ بات بھی کہ جو لوگ لے کے بھاگتے ہیں نا، وہ بیوپاری لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، وہ لے کے بھاگ گیا، لے کے انہی کا بھاگا جاتا ہے جو اللہ کی راہ میں کنجوس ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر دیتے ہیں، ان کا کوئی لے کر نہیں بھاگتا۔ تو متقیوں کی نشانی آ گئی۔ پھر اس کے بعد اب آخری باتیں سن لیں اس سلسلے میں۔ پھر فرمایا محبوب جو آپ پر ہم نے نازل کیا اس پہ بھی وہ ایمان لا، یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پہ بھی ایمان لا۔ اب یہاں ایک خاص نقطہ سن لیں
کیا کہا؟ جو آپ پہ نازل کیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پہ، یہ نہیں کہا جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا کہا؟ جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس کا مطلب آپ کے بعد اب